Kitchen lights are warm and soft, faded gold on the laminate walls, but the midnight hum is calling out, concrete rhythm of the city's neon pulse. Yeah, the Bosphorus haze is in my soul. Tonight we're gonna lose all our control. Oh, Istanbul, ooh, Istanbul. It's a religion guy, okay? And he was, as far as I know, he was some scholar of one of the sultans. Okay. It was Fatih Sultan Ahmed, as far as I know. Fateh Sultan Ahmed, Yes, who scholar. conquered the Istanbul city. Yeah, as far as I Okay. know. Okay. But we can check online just to make sure. Okay. And the thing about him is that people say that this is a legend, that one day he had to move from one side from Istanbul to the other side. Okay. So it was so wavy. The sea was so wavy. So he prayed that it should be not wavy. And there was one way that he could go. And it became non-wavy so that he could go. So people say that his praying were accepted. That the sea, one way on the sea became non-wavy so he could go from one side to the other side. So I believe it's so impressive. استنبول میں رات کی سیر ایسی ہے جیسے خواب میں قدم رکھنا، جہاں تاریخ اور روشنی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی سورج افق کے پیچھے غائب ہوتا ہے، شہر ایک روشن شاہکار میں بدل جاتا ہے جو راز، خوبصورتی اور خاموش جادو سے بھرا ہوتا ہے۔ گلیاں نرم سنہری روشنیوں کے نیچے چمکنے لگتی ہیں، دن کی شور و غل آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک پرسکون ماحول لے لیتا ہے۔ دور سے سنائی دینے والی بات چیت کی ہلکی گونج، لوگوں کے ہلکے قدم جو سیر کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار ہنسی کی باز گونج جو ہوا میں تیرتی ہے۔ شہر کے پرانے حصوں سے گزرتے ہوئے عظیم مساجد کے سائے رات کے آسمانوں پر ابھرتے ہیں، ان کے گنبد اور مینار سنہری روشنیوں سے روشن، اندھیروں میں اور بھی شاندار نظر آتے ہیں۔ ماحول پرسکون محسوس ہوتا ہے، وقت جیسے رک گیا ہو، جیسے شہر خود صدیوں پرانی کہانیاں سنا رہا ہو۔ جب باسفورس کے قریب پہنچتے ہیں، منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ پانی روشنیوں کو منعکس کرتا ہے اور ستاروں کا آئینہ بناتا ہے۔ فیریز خاموشی سے دوسری جانب حرکت کرتی ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ دو بر اعظموں کے درمیان موجود ہونے کے منفرد جادو کو محسوس کر سکتے ہیں جو سمندر کی خاموش روانی سے جڑا ہوا ہے۔ جو چیز استنبول میں رات کی سیر کو واقعی ناقابل فراموش بناتی ہے وہ وہی احساس ہے جو یہ پیدا کرتا ہے۔ یہ شور یا دباؤ نہیں ہے، بلکہ یہ نرم، عکاس اور گہرا اثر رکھنے والا ہے۔ ہر قدم معنی خیز محسوس ہوتا ہے، ہر منظر ناقابل فراموش ہے۔ استنبول میں مزارات کی زیارت ایک گہری سکون بھری کیفیت پیش کرتی ہے جو شہر کی بھرپور رفتار سے تقریباً دور محسوس ہوتی ہے۔ رات کی خاموشی میں استنبول اپنی خوبصورتی کا ایک مختلف پہلو ظاہر کرتا ہے، ایسا پہلو جو نرم، گہرا اور زیادہ ذاتی ہے۔ یہ ایک شہر ہے جو نہیں سوتا، لیکن رات میں یہ خواب دیکھتا ہے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ خواب دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ زائرین اکثر خود کو زیادہ خاموش، اپنے خیالات اور جذبات کے بارے میں زیادہ شعور رکھنے والے محسوس کرتے ہیں۔ ایک عاجزی کا احساس قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، جیسے روح کچھ بڑی چیز کو پہچان رہی ہو جو خود سے بڑی ہو۔ رات اس احساس کو گہرا کرتی ہے، ہر چیز کو ایک پرامن خاموشی میں لپیٹ دیتی ہے جو غور و فکر کی ترغیب دیتی ہے۔ مزار چھوڑتے وقت انسان وہ نہیں رہتا جو داخل ہوتے وقت تھا۔ ایک نرم ہلکا پن، ایک پرسکون طاقت اور ایک دیرپا تعلق کا احساس ہوتا ہے رب کائنات کی ذات کے ساتھ اور اپنے اندر موجود کسی چیز کے ساتھ۔ استنبول کی خاموش رات میں یہ مقدس مقامات صرف دیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا مقام فراہم کرتے ہیں
جہاں محسوس کیا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے اور بدلاؤ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔